बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। और अगर आप इस केस के ऊपर पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सके तो अब इसके ऊपर पढ़ लें, क्योंकि इस केस को जो है अब बहुत जल्द ख़त्म किया जाने वाला है। दियत के इसके अंदर जो है वो मामलात आना शुरू हो गए हैं और इसके अलावा 10 करोड़ के अंदर डील तय होने वाली है। ये इतलात आ रही हैं, ये इंकशाफात किए जा रहे हैं कि अब इस केस को ख़त्म करने के लिए मुंह बोली रकम जो है वो दी जाएगी। ये रकम कहाँ से आएगी, कौन 10 करोड़ दे रहा है, कदीर अपनी माँ को बचाने के लिए इसमें कितना हिस्सा डालेगा, ये भी तफसीलात सामने आ गई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ इटली से जो है वो ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ से एक ख़ास फ़र्द जो है वो इस केस के अंदर शामिल हुआ है, जो कि उसने ख़रीदना शुरू कर दिया है। पुलिस को भी ऑफ़र करवा दी गई है इस केस को ख़राब करने के लिए। और इसके अलावा इस केस में शबीर अहमद को जो है वो अब 10 करोड़ की ऑफ़र होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। तब तमाम तर तफसीलात जो है वो आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि इस्लाम के अंदर दियत का एक शरई कानून मौजूद है, जिसमें अगर किसी से कोई कत्ल हो जाता है और वो उसको जो है वो लवाहिकीन जो होते हैं मकतूल के, उसको फिर ज़र तलाफ़ी के तौर पे पैसे देता है और इस तरह से इस केस के अंदर उसको माफ़ी मिल जाती है। अब ज़ारा कत्ल केस के अंदर भी दियत की जो एक कानून है उसको अप्लाई करने का फैसला किया जा रहा है और इसके बारे में मुकम्मल तौर पे जो है वो प्लान तैयार किया जा चुका है। ये प्लान जो है इसमें कदीर भी वाज़े तौर पे शामिल है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जितनी भी रकम दी जानी पड़ेगी उसमें कदीर बजाते खुद भी अपनी माँ को छुड़वाने के लिए जो है वो अब इसके अंदर जो है वो पैसे देगा। 5 करोड़ रुपए जमानत के लिए रखे गए हैं सुगरा बीबी की, जो कि ज़ारा की सास हैं। उसको बचाने के लिए अब 5 करोड़ रुपए सिर्फ उस बंदी के लिए रखे गए हैं। और इसके अलावा 5 करोड़ रुपए जो हैं वो यास्मीन और उसके बेटे की ज़मानत के लिए अब मुख्तस कर दिए गए हैं। ये ऑफ़र जो है मुख्तलिफ बंदों के ज़रिए मुख्तलिफ वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अब एक पंचायत का एलिमेंट भी इसके अंदर जो है वो शुरू होने वाला है, जो कि कदीर ने अपने इंटरव्यू के अंदर जो है वो एक दफ़ा मुतालबा किया था कि वो पंचायत के अंदर अपने तमाम तरह जो भी उनके मामलात हैं वो रखेंगे और उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा वो इस तरफ जाएंगे। अब पंचायत के अंदर इस चीज़ को लेके आना सीधा सीधा इस बात की निशानी है कि दियत के मामलात जो है वो किए जाएंगे और लेन देन करके इस कत्ल के जो मुल्ज़मान हैं उनको छुड़वा लिया जाएगा। तो अब 5 करोड़ रुपए सुगरा के और 5 करोड़ रुपए इन दोनों के रखे गए हैं। अब ये पैसे जो है कहाँ से आएंगे, ये इटली में मौजूद जो यास्मीन का शोहर है तनवीर, उसके साथ जो उसका बिजनेस पार्टनर है जो कि सांगला हिल का रहायशी है, वो अब ये तमाम तर पैसों का बंदोबस्त जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि यास्मीन की बेटियां जो है वो भी दर बदर जो है वो भटक रही हैं, कोई भी रिश्तेदार उनको रखने को तैयार नहीं था। अब वो उनकी बच्चियां भी सांगला हिल में ही मौजूद है, उसी एजेंट्स के पास मौजूद है जो कि तनवीर का पार्टनर है और इटली के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये सारे मामलात जो है वो रखे गए हैं इनको बचाने के लिए। इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो सामने आई है वो है कदीर का वापस अपने ससुराल जाना। कदीर वापस शाफी को लेके अब अपने ससुराल पहुंच चुका है, शबीर अहमद के साथ मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाफी की तबीयत इंतहाई ज़्यादा नासाज होने रही है और उसको जो है वो सर्दी लग चुकी है। ज़ाहिर बात है, जिस तरह से माँ अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, बाप या कोई और उस तरह से सर्दियों के मौसम में अपने बच्चों का ख़ास तौर पे कोई भी ख्याल नहीं रख सकता है। शाफे की हालत जो है वो ख़राब है, उसको अस्पताल दाखिल करवा दिया गया था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन इसी वजह से कदीर को शबीर अहमद ने सख्ती से कहा है कि वो अब शाफे को लेके गुजरावाला आए और वहाँ पर मौजूद अस्पताल में उसका जो है वो इलाज मुआवजा जारी है। अब सबसे जो बड़ी वजह है इसके शाफे की इस तबीयत के हवाले से, वो उसका उसी घर के अंदर रहना है जहाँ पर उसकी माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उस वक्त शाफे जो है वो वहीं पर मौजूद था, उसके सामने ही ये तमाम तर जो है वो घिनौना काम किया गया। अब वो तमाम चीज़ें शाफे के दिलो दिमाग के अंदर बैठ चुकी हैं। इस तमाम हालात के अंदर शाफे को किसी सूरत भी वहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, लेकिन
قدیر جو ہے وہ بضد تھا، وہ وہاں پہ اس کو لے کے گیا، دن کو وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، رات کو وہ سوا کے ساتھ اس کے گھر میں موجود رہتا ہے۔ وہاں پر مختلف پلان جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کس طریقے سے اپنی ماں کو، بہن کو اور بھانجے کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بڑی کہہ لیں کہ اتھینٹک قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان تمام کا پلان ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ماں کو اور سغرا کو اور یعنی کہ اس کی یاسمین کو اس کیس سے جو ہے وہ نکالا جائے۔ لیکن ابھی جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ شبیر احمد نے جو ہے وہ اس کو غصے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ اس کو شافع کو لے کے اس کے گھر واپس آ جائے۔ بچہ جو ہے وہ ایک طرح سے ذہنی ٹراما میں موجود ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے اس کے اندر امپروومنٹ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہے۔ بذات خود اگر قدیر کی بات کریں تو شبیر احمد کے ساتھ اس نے ابھی تک خود سے ایک بھی دفعہ یہ بات نہیں کی ہے کہ وہ اپنی ماں کو بچانا چاہتا ہے یا ان کے حوالے سے ان کے دل کے اندر کوئی بھی رحم موجود ہے۔ لیکن مختلف لوگوں کی رائے یہ ہے اور مختلف لوگوں کی رائے کے ساتھ ان کا میل ملاپ، ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ذرائع سے اب باقاعدہ طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شبیر احمد کو 10 کروڑ کی آفر ہو چکی ہے۔ تو یہ آفر کروانے کا یہ مقصد یہ قطعی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قدیر کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو، پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ شبیر کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات چیت نہیں کر رہا کہ آپ اس طرح کی کسی بھی آفر کے اوپر کان نہ دڑے، آپ اس میں سے کسی آفر کو جو ہے وہ قبول نہ کریں۔ ہم نے اس کیس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے زہرا کے قاتلوں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دینی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات قدیر کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، جس کا یہی مطلب سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ ایک نرم گوشہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی جو بیوی ہے، اس کے بیٹے کی جو ماں ہے، اس کو انہوں نے کس طریقے سے بے-دردی کے ساتھ قتل کیا ہے۔ دوسری طرف پنچایت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تھوڑی سی ویڈیو یہ اس لیے لمبی ہو جائے گی کیونکہ اب اس معاملے کے اندر پولیس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ 10 کروڑ روپیہ اس کی دیت کے حوالے سے اور 3 کروڑ روپیہ یہ بڑے اتھینٹک ذرائع سے کہا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ روپیہ پولیس کو باقاعدہ طور پہ آفر کروا دی گئی ہے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے یا پھر خراب کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کے اندر جو ہے ان ملزمان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے سچویشن بنائے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہ ہو سکے، کیونکہ پولیس اس کا والد ہے زہرا کا، وہ بھی خود پولیس ایک آفیسر رہا ہے، اسے تمام تر واقعات کا پتہ ہے اور اس کے علاوہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کیس کے اندر پولیس کو ساتھ انوالو کیا جاتا ہے۔ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ محکمانہ جو ہے وہ پریشر بھی موجود ہے کہ اگر انہوں نے کسی طرح کی کوئی نہ کوئی بات کی محکمے کے خلاف یا کوئی اور اس طرح سے یا ان کو رشوت کے حوالے سے کوئی بات کی تو ہو سکتا ہے کہ پولیس اس کے چلان کو خراب کرے یا پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی محکمانہ کارروائی کرے کہ یہ اپنے ہی ادارے کے خلاف جو ہے وہ بول رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے شبیر احمد کے اوپر، جو کہ اس کیس کے اندر اس کو کوئی بھی اس طرح سے کھل کے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ایگری نہیں کر پا رہا ہے۔ بہرحال یہ 3 کروڑ کی آفر جو ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن پیدا کی جا سکے کیس کے اندر، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ریاست کی مدیت کے اندر بھی مقدمہ درج ہے۔ اگر ان کے درمیان صلح ہو بھی جاتی ہے تو پھر ریاست کا جو مدعی بنی ہوئی ہے اس کا کیس بھی چلے گا، جس کے لیے ہی پولیس کو یہ تمام تر ایک طرح سے آفر کروائی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے 311 کی جو دفعہ ہے وہ اس کیس میں سے نکالے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سغرا بی بی کی اگر ہم بات کریں تو جیل کے اندر جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ اب خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کو جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جوڑوں کا شدید درد وہاں پہ موجود ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ جہاں پر زہرا کے ٹکڑوں کو پھینکا گیا تھا وہاں پر ایک صحت مند انسان بھی جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن یہ بوڑھی خاتون جو ہے ان گندے راستوں سے ان کہہ لیں کہ تنگ اور دشوار گزار راستوں میں سے گزرتی ہوئی اور سامان سے اس کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے جو بوریاں اٹھاتے ہوئے یہ ان تنگ راستوں سے گزر کے گئی تھی، تب اس کے گھٹنوں یا جوڑوں کے اندر جو ہے وہ درد موجود نہیں تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ میڈیسن اور یہ ایک طرح سے اس طرح سے سین کریٹ کیا جا رہا ہے کہ قدیر جیسے جیسے اپنی ماں کی اس حالت کو سنے گا
اور اس کا جو ہے وہ برین واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب اگر اس عمر کے اندر بھی اس کی ماں جو ہے وہ جیل کے اندر اس طرح سے دھکے کھائے گی تو صرف اور صرف وہاں پہ اس کی موت ہی باقی ہے، باقی جو ہے اس کے ساتھ وہ کوئی بھی وہاں پہ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ لیکن ایک انتہائی اہم اینگل اس سارے کیس کے اندر جو کہ اگنور کیا گیا وہ یہ تھا کہ ملزمان کو جو ہے وہ انتہائی پروٹوکول کے ساتھ لے جایا اور مطلب کہ اس کی ٹرانسپورٹ کروائی جا رہی ہے۔ اس کو پیشی پہ جب لے کے آئے تھے میڈیا کے سامنے جب ان سے بات کرنے کے لیے گیا تو ان کا ایک الگ سے ایٹیٹیوڈ تھا اور ان کو جو ہے وہ لگژری گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ لے کے آیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی میڈیا سے بات چیت کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، نہ میڈیا کو میڈیا کے سامنے ان تمام ملزمان کو پیش کیا گیا جب ایک پہلی بار جب ان کو پیش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اپیرنس جو ہے وہ ابھی تک ان ملزمان کی میڈیا کے اوپر نہیں لائی گئی ہے، تو جو کہ سیدھا اس بات کی کہہ لے کہ عکاسی کرتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیور دی جا رہی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسوں کی مد کا جو ہے وہ سین چل رہا ہے ان تمام تر واقعے کے اندر، اسی لیے پولیس جو ہے وہ اس کو اس قدر جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ نوید سونی کی بات کریں تو ابھی تک اس قدر جس نے یہ ظلم ڈھایا ہے، جس کو نشانہ عبرت بنانا چاہیے تھا، فوری طور پہ کسی نہ کسی مقابلے کے اندر اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا، لیکن نوید سونی کی جو کہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا ایک طرح سے، جس نے یہ تمام جو ہے وہ قتل کا پلان کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کی ایک تصویر بھی میڈیا کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کو میڈیا کے سامنے لایا جا رہا ہے اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، کیا چکر ہے، بالکل ٹوٹلی اس کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے اس کیس کے اندر۔ تو یہ بھی ایک ایسا اینگل ہے جو کہ کسی بھی طرح سے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، میڈیا کے سامنے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ لائی جانی چاہیے تھی۔ اگلی ویڈیو کے اندر صبا کی ملاقات کا حوال آپ کو بتائیں گے کہ جیل کے اندر صبا نے اپنی ماں سے ملاقات کی ہے، کون سی وہ ان کو ادویات دے کے آئی ہے، قدیر کو آ کے اس نے کون سا خاص پیغام دیا ہے اپنی ماں کا، یہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔